ذرا سوچیں، ایک 17 سالہ لڑکی جو اپنے خوابوں کے تعاقب میں مصروف ہے، میڈیکل کی طالبہ ہے، وہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہے جو ایک کنزرویٹو معاشرے میں لڑکیوں کے لیے انسپریشن کا ذریعہ ہے، لیکن اچانک ایک لمحے میں اس کی زندگی چھین لی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے نہیں کہا۔ یہ ہے ثنا یوسف کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ ایک پاکستانی انفلوئنسر جو اپنی 17ویں برتھ ڈے پر قتل کر دی گئی، لیکن آخر یہ سب کیوں ہوا اور یہ ہمارے معاشرے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ثنا کے قتل کے پیچھے کی پوری حقیقت، ایویڈنسز اور اس کے معاشرتی اثرات کو ایکسپلور کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ثنا یوسف کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ چترال سے تعلق رکھنے والی ایک 17 سالہ ٹک ٹاک سٹار تھی، جس کے انسٹاگرام پر تقریباً 5 لاکھ فالوورز تھے۔ وہ اپنی سکن کیئر ٹپس، لپ سنک ویڈیوز اور بیوٹی پروڈکٹس کی پروموشن کے لیے مشہور تھی، ساتھ ہی وہ اپنے پٹھان کلچر کو پروموٹ بھی کرتی تھی۔ وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی جو اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اس کا یہ ڈریم تھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کو سرو کرے۔ اس کی آخری پوسٹ جو اس کی موت سے چند گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی، اس کی 17ویں سالگرہ کی خوشیوں سے بھری تھی، ایک کیک کاٹتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے، لیکن اس خوشی کو ایک ٹریجڈی نے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ 1 جون 2025 کو شام تقریباً 5 بجے اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں ثنا یوسف کو اس کے گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عمر حیات، ایک 22 سالہ لڑکا جو خود بھی ایک ٹک ٹاکر ہے، نے ثنا کو قریب سے 2 گولیاں ماری۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عمر حیات، جو ثنا کے گھر میں ایک گیسٹ کے طور پر آیا تھا، ثنا کی خالہ جو اس وقت اس کے ساتھ تھی، نے پولیس کو بتایا کہ عمر نے ثنا سے بات کی اور پھر انہیں گولیاں مار دی۔ اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹوں کے اندر عمر حیات کو فیصل آباد سے گرفتار کیا۔ پولیس نے 113 CCTV کیمراز کی فوٹیجز اور 300 سے زائد کالز کا تجزیہ کیا۔ عمر نے اعتراف کیا کہ ثنا کی طرف سے بار بار انکار پر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا ہتھیار، ملزم کے کپڑے اور ثنا کا موبائل فون برآمد کیا، جو عمر حیات نے ثنا کو مارنے کے بعد ثنا کا موبائل بھی لے لیا تھا تاکہ کوئی ایویڈنس نہ ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر عمر حیات نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اسلام آباد پولیس کے سربراہ سید علی ناصر رضوی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ایک گروسم اینڈ کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا جو ریپیٹڈ ریجیکشن کی وجہ سے ہوا۔ پولیس کے مطابق عمر حیات نے کئی بار ثنا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے دوستی یا رشتہ قائم کرنا چاہا، لیکن ثنا نے اس سے بار بار مسترد کیا۔ یہ ریجیکشن اس قدر شدید تھی کہ ملزم نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن he could not succeed، اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مار دیا۔ عمر حیات نے اپنی موٹر سائیکل ثنا کے گھر کے قریب پارک کی اور قتل کے فوراً بعد فرار ہو گیا۔ لیکن کیا یہ صرف ایک ذاتی ریجیکشن کی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ پولیس اس کیس کو ایک ممکنہ آنر کلنگ کے قتل کے طور پر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ آنر کلنگز پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ ہے، جہاں ہر سال تقریباً 1000 خواتین اس طرح کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ثنا کا کیس ہمیں 2016 کے قندیل بلوچ کے قتل کی یاد دلاتا ہے، جب ایک سوشل میڈیا سٹار کو اس کے بھائی نے خاندانی عزت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ حال ہی میں جنوری میں کوئٹہ میں ایک 15 سالہ لڑکی ہیرا کو اس کے والد اور ماموں نے ٹک ٹاک چھوڑنے سے انکار پر قتل کر دیا۔ کیا یہ واقعی آنر کلنگ تھی یا ایک obsessive انڈیویجول کا فیل؟ یہ سوال ہمیں اپنے معاشرے کے گہرے مسائل کی طرف لے جاتا ہے۔ ثنا کی موت نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا۔ ثنا یوسف کی موت کے بعد جہاں لاکھوں لوگوں نے غم اور افسوس کا اظہار کیا، اپنے ہیٹ فیلڈ کمنٹس سے یہ ثابت کیا ہمارے معاشرے میں وکٹم بلیمنگ کتنی گہری جڑیں رکھتی ہے۔ یہ کمنٹس کچھ یوں تھے: ایسی لڑکیاں اسی دن کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ٹک ٹاک والی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، خود ہی گھر بلایا ہوگا، پھر رونا کیوں؟ اس کی ویڈیو دیکھو، سمجھ آ جاتا ہے کیسی تھی۔ یہ تبصرے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ زخم تھے جو ایک مقتول لڑکی کی لاش پر برسائے گئے۔
کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھی تو پھر ایسے انجام کی توقع ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیں, ویزیبلٹی از ناٹ ولنریبلٹی. کسی کا ٹک ٹاک پر ہونا, انسٹاگرام پر ریلز ڈالنا یا اپنا چہرہ دکھانا اس کے قتل کو جسٹیفائیڈ نہیں کرتا. یہ تبصرے صرف الفاظ نہیں تھے, یہ زخم تھے جو ایک معصوم اور ٹین ایجر لڑکی کی لاش پر برسائے گئے. کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھی تو پھر ایسے انجام کی توقع ہونی چاہیے. میں نے بذات خود ثنا یوسف کے کنٹینٹ کو دیکھا ہے. اس میں کوئی ایسی ولگیرٹی نہیں تھی, بلکہ صرف فیس کیم ویڈیوز اور بیوٹی اور فوڈ ولاگنگ تھی. جو لوگ ثنا یوسف کے خلاف ہیٹ کمنٹس کر رہے ہیں اور وکٹم بلیمنگ کو جائز سمجھتے ہیں, ان سے صرف ایک سوال ہے, کیا تمہیں صرف وہ لڑکیاں آبجیکشنیبل لگتی ہیں جو ٹک ٹاک پر ڈیسنٹ انداز میں سامنے آتی ہیں؟ اگر ہاں تو پھر تمہیں ان ولاگر سے کوئی مسئلہ کیوں نہیں جن کے ولاگز نورا فتحی جیسے ڈانس کلپس شامل ہوتے ہیں؟ ڈکی بھائی نے حال ہی میں اپنی ویڈیو میں نورا فتحی کو دکھایا اور یہ ویڈیوز لاکھوں بچوں نے دیکھی. Is that not vulgarity? لیکن جب ایک 17 سالہ لڑکی پازیٹیو کنٹینٹ بنا رہی ہو تو لوگوں کو اس سینس بھی برداشت نہیں ہوتی. This is not just hypocrisy. This is a social disease. اگر تم واقعی موریلٹی کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف بولنا سیکھو جنہوں نے ولگیرٹی کو وائرل کنٹینٹ بنا دیا ہے, نہ کہ ان لڑکیوں کے خلاف جو صرف ڈریمز فالو کر رہی تھیں. ثنا یوسف کا قتل صرف ایک انڈیویجول کرائم نہیں, یہ ہمارے معاشرے کا میرر ہے. ثنا یوسف کی المناک موت صرف ایک فرد کا نقصان نہیں بلکہ ایک سوسائٹی فیلئر کا عکس ہے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں ایک لڑکی اپنے خواب جینے سے پہلے ہی سائلنٹ کر دی گئی. یہ سوال صرف ایک کیس کا نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کا ہے جو اپنے آئیڈیاز, اپنے جذبے اور اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہونا چاہتی ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین, خاص طور پر وہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اپنی شناخت بتاتی ہیں, روزانہ ہیراسمنٹ تھریٹس اور انسیکیورٹی کا سامنا کرتی ہیں. کیا یہ ہے وہ آزادی جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا؟ ثنا نے صرف کنٹینٹ نہیں بنایا, وہ ایک سمبل آف کریج تھی. اس کی آواز خاموش ہو گئی لیکن اس کا پیغام اب ہماری آواز بننا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں, خاموشی توڑیں اور ایسے ہر شخص کے خلاف آواز بلند کریں جو خواتین کی آزادی سے خائف ہیں.